نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى بعث حبيبي جبرائيل عليه الصلاة والسلام الى ابراهيم عليه السلام فقال له يا ابراهيم انی لم اتخذک خلیلا علی انک اعبد عبادا لی ولکن اطلعت علی قلوب المؤمنین فلم اجد قلبا اسخا من قلبی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی بعث حبیبی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام الی ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ میرے دوست حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ فقال له، تو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا ابراہیم انی لم اتخذک خلیلا علی انک اعبد عبادا لی، اے ابراہیم بے شک میں نے آپ کو خلیل اس بنیاد پر نہیں بنایا کہ انک اعبد عبادا لی، کہ آپ میرے بندوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، ولکن اطلعت علی قلوب المؤمنین، لیکن میں نے مومنوں کے دلوں پر جھانکا، فلم اجد قلبا اسخا من قلبک، تو میں نے آپ کے دل سے زیادہ کسی دل کو سخی نہیں پایا۔ بہت بڑی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ ان کا لقب ہے خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک ہوتا ہے صدیق، دوست کو کہتے ہیں صدیق، اور ایک ہوتا ہے خلیل، اس کا ترجمہ اردو کے اندر اس کی تنگ دامنی کی وجہ سے دوست ہی کیا جاتا ہے، مگر یہ دوست کی وہ قسم ہے کہ جس دوست کی محبت دل کے سیاہ نقطے میں ہو، یعنی دل کی گہرائیوں میں جس کی محبت ہوتی ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ابراہیم سے جا کر کہو کہ آپ کو جو میں نے خلیل بنایا ہے نا، اس بنیاد پر نہیں کہ تیری عبادتیں بہت زیادہ ہیں، عبادت سے خلیل نہیں بنتا۔ فرمایا یہ خلت کا درجہ تمہیں اس لیے ملا کہ کائنات میں جتنے پھیلے ہوئے دل تھے مومنوں کے، ان کو دیکھا تو سب سے بڑا سخی دل آپ کا تھا، اس وجہ سے آپ کو خلت ملی، آپ خلیل بنے۔ پتہ چلا کہ یہ سخاوت کتنی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، عبادت سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اس لیے بعض لوگ عبادات میں تو بہت پیچھے ہوتے ہیں، سخاوت کی وجہ سے بہت اونچا مقام لے جاتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سخاوت تکلفاً بھی اختیار کرنی چاہیے۔ بعض طبیعت ہے وہ پیسے کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف کے ساتھ ہی اس کو خرچ کرنا یہ اور فضیلت کی بات ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ بھی سن لیں بلکہ ادب بھی سن لیں۔ مسجد میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت پیش آئی، گلے میں بلغم آ گئی، ناک میں بلغم آ گئی، ہم نے اسے صاف کرنا ہے، تو وہ اگر زیادہ ہے تو وہاں ٹوٹیاں پہ چلے جانا چاہیے۔ بسا اوقات یہیں وہ زور زور سے ناک صاف کر رہے ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ گھن محسوس کرتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، نماز متاثر ہوتی ہے، دعا متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہو، آپ کو زیادہ تقاضا ہے تو وہاں چلے جائیں، ٹوٹیوں پہ چلے جائیں، جا کے گلا صاف کر لیں، ناک صاف کر لیں۔ تو کئی یہی وہ بلغم منہ کے اندر لے کر وہ نیچے اتار لیتے ہیں سب کے سامنے، وہ اور زیادہ گھن کی چیز ہے، آخ کیا اور پھر اندر لے گئے۔ کہ آپ چلے جائیں وہاں جا کر صاف کر لیں۔ ایسے مجموعے میں یہ چھوٹے چھوٹے آداب نہیں، بڑے بڑے آداب ہیں، اور مسجدوں کے خاص طور پر جہاں بھی اجتماعی معاملہ ہو تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب کرے۔